बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ है। कोई एक मुसीबत है, सिस्टम ने इतना झूठ डाल दिया है इस वक्त मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कि सरकारी सच को मानने को दिल भी नहीं करता। और जब झूठ इतना ज्यादा हो तो फिर यक्के बाद दीगरे, जैसे कहते हैं ना, नॉकआउट वाली पोजीशन आ जाती है। एक साथ दो झटके लगे हैं जी सिस्टम को, वो तो मैंने आपको खैर बताना ही बताना है। और आप ये देख लें कि इमरान खान का जो तुरप का पत्ता है वो किस हद तक काम कर गया है। क्या आज जेल में बैठा हुआ बंदा, जिससे ना मुलाकात है, ना जिसका तोशा खाना टू केस किया समात है, ना कुछ है, वो मुस्करा रहा है, जेल से बैठ के फाते करा रहा है। कर ले गवर्नर के आज की जो तकरीब हलफ बर्दारी है, उसको किस हद तक मौखर कर देंगे, आज असम्बली ने बता दिया। लेकिन जो सुहेल आफरीदी ने अपनी पहली तकरीर में कह दिया, जो कर दिया, वो भी अचंभे से कम नहीं है सर। अवाम तैयार हो जाए जी, रियासती पॉलिसी तब्दील हो गई है और अवाम को इस पर अपना कंट्रीब्यूशन देना ही देना है, या खुशी से दें या तकलीफ में दें, वो देना ही देना है। हाई अलर्ट है सर, मुझ समेत तमाम वालदैन को एक पैनिक क्रिएट की गई है तमाम फोन स्कूलों से कि अपने बच्चे फौरन ले लें। ये पोजीशन है इस वक्त। खबरें रखता हूं मैं आपके सामने। सबसे पहले इसी खबर के साथ क्या आगाज कर ले सर। इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है सर, उसमें आपको पता है मुरीद के में रात को एक वाकया हुआ, और अब से कुछ देर कबल भी वहाँ क्रैकडाउन खेतों शेतों सोसाइटियों में ऐसे कई विजुअल चल रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, पैनिक है, ये सब कुछ जो है। तो बहरहाल हर लिहाज से क्रैकडाउन के बाद लाहौर, कसूर, ननकाना, बिहाड़ी में एहतजाज है जी। मुगलपुरा मेन फिरोजपुर रोड इस वक्त ट्रैफिक ब्लॉक है जी। खबरें ये हैं सादर रिजवी और अनस रिजवी के, कुछ के है कि इतलात है उनके जख्मी होने की, कुछ के इतलात है कि जी जेर हिरासत आ चुके हैं। और ये एजाज सैयद साहब की खबर है जी। जो सेफ से जो ट्रैफिक अलर्ट जारी किया गया उसके मुताबिक करोल घाटी रिंग रोड बंद है जी, मुकम्मल तौर पर लेनियानी दोनों जानब बंद है, ठोकर न्याज बेग बाबू साबू बंद है, समनाबाद स्कीम मोड बंद है, दारोगा वाला बंद है जी, शंघाई पुल चुंगी अमर सद्दू बंद है दोनों जानब से, लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे बंद है, लाहौर से अब्दुल हकीम मोटरवे बंद है, लाहौर से सियालकोट मोटरवे बंद है। ये तो ये चीज़ें जी। तो इस वक्त एक अच्छी खासी पैनिक है। बकौल एजाज सैयद साहब की मेरी कुछ ऑफिशियल से बात हुई है, उनके मुताबिक पुलिस ऑपरेशन टीएलपी इज रीगैदरिंग इन डिफरेंट सिटीज इस वक्त हो रहा है। वहां लोग एहतजाज कर रहे हैं और पुलिस डिसबर्सिंग दैम, उनको मुंतशिर कर रही है। और पुलिस ऑफिशियल सेज दैट दिस टाइम दे हैव अ फ्री हैंड टू हैंडल दैम। तो पुलिस के पास मुकम्मल लाइसेंस मिला हुआ है कि जनाब हर लिहाज से आपने इनको हैंडल करना है। उधर हालत यह है कि डियर पेरेंट्स अस्सलाम वालेकुम, एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ये मुझे आया है, काइंडली पिक योर चाइल्ड फ्रॉम स्कूल बिफोर 1 PM। तो अब आप बताएं क्या वालदैन की हालत होगी। ये एक एहतजाज रोकना था यार, जिस दिन अनाउंस किया था उस दिन बात करके रोका जा सकता था कि निकलने से पहले ही ये बात की जाए। जब निकल गए तो उसके बाद किसी के लिए भी उसको रिवर्स करना इतना आसान नहीं होता। स्वाय फिर वो ये ताकत, लोगों की हालत और जानी नुकसान उससे कम की नहीं होती। और फिर बोलता हूं, सलमान रफीक साहब जैसे बंदे का काम नहीं था ये। ख्वाजा साद रफीक होते तो समझ आती, राना सनाउल होते तो समझ आती। मैं कहता हाँ, प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें। क्या मेरा क्या है, नून लीग को एक और मैंने, एक और उनके माथे की महराब बन गया, कंधे का शोल्डर बन गया। साने मॉडल टाउन भी तो उनके कंधों पे था ना। 26 नवंबर भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो कहती है ना गोली चलाई, वो भी उनके कंधे पे ले। अब 13 अक्टूबर भी कर लें, वफाक नहीं भेजी थी ना इस्लामाबाद पुलिस, अभी कश्मीर यकजहती कौंसिल या जो कुछ भी उनकी रैली थी। तो ये रिकॉर्ड हो सर, कह रहा हूं एक नाहक का मामला इतना सख्त होता है, यहां तो बात बड़ी दूसरी डिफरेंट तरफ पे चली गई है। तो ये बड़ी गैर गैर मामूली चीज है, यहाँ ये चीजें हैं। अब आऊं सर जरा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो जो इस वक्त चल रहा है जी। सबसे पहले ये सुने जी, जिसको रोकने के लिए भरपूर तैयारी थी, कभी सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे थे, कभी इस्तीफे रिसीव नहीं हो रहे थे, कभी था कि सवाल ही पैदा नहीं होता, ये बंदा दहशतगर्द है, इसके रा के साथ ताल्लुक है, ये ड्रग डीलर है, ये ब्लड डीलर है, ये फलाना है, ये कर देगा, किसी सूरत नहीं होने देंगे। यही प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है ना पिछले कुछ दिनों से। बाकी वजीर इतलात, मुशीर इतलात, डीजी ISPR साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब यही था। अगर
اس کو اگر غور سے سنیں، بلکہ آسانی سے بھی سنیں، اتنا غور سے نہیں سنیں، ان کا لب لباب یہی تھے. سر وہ ہو گیا سر، ٹائم نہیں دیا. سسٹم چاہ رہا تھا کہ تھوڑا ٹائم ملتا کہ 20-22 بندے توڑوائے جا سکے، چھوڑے جا سکے. نہیں سر، سلام ہے سر خیبر پختونخوا اسمبلی کے لوگوں، یہ اتنی جلدی ایک کا چیلنج تھا کہ ایک بندہ بھی دیا سر. جس طریقے سے رات کو فلائٹیں آئی ہیں، جو ان کے باہر شہر میں لوگ موجود تھے 6-7، وہ سارے کے سارے پہنچے ہیں ایم پی ایس. اور پھر سہیل افریدی کو سر باقاعدہ طور پر اسمبلی نے 90 ووٹ دے کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب کر دیا. اور ان کا اظہار خیال کا تھا، ذرا کچھ جملے تو سن لیں. کہ میں بانی پی ٹی آئی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک ادنا سے ورکر کو، جس کا نہ بھائی نہ باپ نہ ہی چچا سیاست میں ہے، اسے اس عہدے کے لیے منتخب کیا. پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا، محنت کر کے یہاں پہنچا ہوں. میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، پھر پختون ہوں اور قبائلی ہوں. نام کے ساتھ زرداری یا بھٹو لگنے سے کوئی لیڈر نہیں بن جاتا. اور تگڑے جملے بولے. بہرحال بابر سعید سوادی صاحب نے بھی کہا، پہلے ریزولوشن پاس کی. سب سے پہلے انہوں نے کہا جی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں پاس کرتا ہوں. کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے فلور کے اوپر بولا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں، 2 بار وہ بھی کیا، میں پاس کرتا ہوں. تو اسمبلی کی ریزولوشن کو کون چیلنج کرے گا؟ یہ تو کرے نہ چیلنج تو مزہ آ جائے. تو بابر سوادی صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوا. علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کہا طور پر آ کے میں نے استعفیٰ دیا. عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا، جس وقت انہوں نے کہا تھا اسی روز اپنے لیڈر کی ہدایت پر میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. جمہوری عمل کا مذاق نہ بنایا جائے، جو کچھ ہوتا ہے اسے ہونے دیں، مزید برداشت نہیں کریں گے. 19واں میں جو کچھ کیا وہ سب ریکارڈ پر ہے. جب ہمیں حکومت ملی تو صرف 18 روز کی تنخواہ تھی، آج صوبے میں 218 ارب روپے موجود ہیں. اپوزیشن کو گلا ہوگا کہ میں نے انہیں فنڈز نہیں دیے، لیکن عوام خوش ہیں. میں نے کہا بانی پی ٹی آئی ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، ہم بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا. اور بھی ذرا سن لیں. اچھا بہرحال یہ تمام چیزیں ہوئی. پھر اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا. ظاہری بات ہے پلے تھا ہی کچھ. انہوں نے کہا جی ہم عدالت جائیں گے. جی ڈاکٹر عباد اللہ صاحب نے کہا ایک وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہو سکتا. اور پھر گورنر نے علی امین گنڈا پور کو بلایا، پہلے وہ جائیں، وہ کچھ بھی نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب یہ کچھ نہیں کر سکتے نا. کوئی غیر آئینی قدم اٹھائیں تو اٹھائیں، آئینی کوئی چکر نہیں ہے جی. اور بہرحال یہاں یہ چیز ہو گئی. اس کے بعد جی ذرا کچھ لوازمات سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر میں دیگر خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر آئیں جی سہیل افریدی نے اپنی وہ قبائلی پگڑی پہن کے تقریر کی ہے جی. وہ کہتے ہیں خبر پختونخوا عمران خان کا، اور یہاں صرف عمران خان کی چلے گی. ٹھیک ہے، یہ وہ باریک لائن ہے، تھن لائن ہے، جس کو میسج سب کو کیا بتاتا ہوں. جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا پوری پاکستانی قوم سے التجا کرتا ہوں. سہیل افریدی کہہ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا. انہوں نے کہا میں پوری پاکستانی قوم سے التجا کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ تنقید کریں، میں اصلاح کروں گا، لیکن میں دھوکہ نہیں دوں گا. یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. آپ میرا ساتھ نہ چھوڑنا، میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. سہیل افریدی صاحب نے اس تقریر کے ساتھ اپنے جملوں کا آغاز کیا ہے. انہوں نے کہا انسان کے بچوں کی طرح ہمیں ہمارا حق دو، ورنہ ہم دوسرے طریقے سے حق لینا جانتے ہیں. انہوں نے کہا پہلے کابینہ اجلاس جو ہوگا نا اس میں ایکشن 8 سول پاور قانون کو ختم کروں گا. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا پرسوں ایک بندہ اسلام آباد سے پشاور پریس کانفرنس کرنے آیا تھا، ان کو کہتا ہوں وہ اپنے حق میں اتنی صفائیاں دیتے ہیں، وہ اپنے حق میں اتنی صفائیاں دیتے ہیں، ان کو کہو ہمیں سب دکھائی دیتا ہے. انہوں نے کہا 8 فروری کے الیکشن میں جو دھاندلی کی گئی اس کی انکوائری کرنے کا اعلان کرتا ہوں. لو جی، انہوں نے کہا خیبر پختونخوا میں جو دھاندلی ہوئی اس کی انکوائری کا اعلان کرتا ہوں. جس نے درخواستیں دی ہیں، جے یو این نے دی ہے، اے این پی نے دی، سب کو سامنے رکھ کے میں اس کی انکوائری کا اعلان کرتا ہوں. انہوں نے کہا 9 مئی کو الزام ہے نا کہ ہم نے پشاور میں ریڈیو پاکستان کی عمارت جلائی تھی، اس واقعے کی میں جوڈیشل انکوائری کرانے کا اعلان کرتا ہوں. یہ جو الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے کوئی ریڈیو پاکستان کو حالے جوڈیشل انکوائری کرنے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. انہوں نے کہا اگر عمران خان کے خاندان اور پی ٹی آئی کو اعتماد میں لیے بغیر عمران خان کو جیل سے منتقل، پتہ چل رہا تھا راول پنڈی میں کسی جیل میں منتقل کریں گے، ان کے لیے خاص بنایا ہے، تو پورا پاکستان جام کر دوں گا جی. انہوں نے کہا جو ہمارے افغان بہن بھائی 40 سال سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں ان کے دھکے مار کر نکالنا کہاں کی انسانیت ہے. میرے نام کے ساتھ افریدی آتا ہے تو بوسیدہ مائنڈ سیٹ نے پریس کانفرنسز کر کے قبائل کی تضییق کی. کوئی یہ نہ سوچے کہ اس منصب اور شاہانہ زندگی کو دیکھ کر میں اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جاؤں گا. یہ آپ کی بھول ہے. میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں. میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں.
جس دن میرے لیڈر نے کہا یہ کرسی نہیں تو اس کرسی کو لات مار دوں گا، خیبر پختونخوا میں ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں کر پائے گا سر. بہت میں نے کہا وہ تمام لائنز کو انہوں نے ٹچ کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں. یہ جملہ بڑا انہوں نے کہا نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں، یہ سوچ لیا میں نے، اب کی بار عشق عمران میں مارا جاؤں گا. یہ بولا. اور پھر کیا تھا، نئے وزیر اعلیٰ کے آتے ہی سب سے پہلے چیف سیکورٹی افسر نجم الحسن کو تبدیل کیا گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ کے چیف سیکورٹی افسر کا تبادلہ سی ٹی ڈی میں کر دیا گیا ہے. یہ انہوں نے کیا. باقی حلف لینے کے بعد یہ ساری چیزیں کریں گے. تو یہاں یہ چیز ہے. ہاں، اس تمام صورتحال میں گورنر خیبر پختونخوا نے بڑا جملہ، پتہ نہیں کیوں مذاق اڑا رہے اپنا، انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر آئینی قرار دیا. انہوں نے کہا گنڈا پور کے استعفے پر اعتراض عائد کیا ہے میں نے، کہ دستخط نہیں ملتا یار بس کر دو. بہرحال انہوں نے اس بات کا، انہوں نے کہا یار میں اس کا وہ کرتا ہوں، مجھے اس کے حوالے سے ریزرویشن ہے. یہ انہوں نے لفظ بولا ہے. بہرحال جو مرضی جتنی مرضی ریزرویشن کرے. ہاں، وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اس وقت شرم الشیخ مصری صدر کی خصوصی دعوت پر شرم الشیخ پہنچ چکے ہیں جی. وہاں انہوں نے اپنے سامنے یہ ڈیل ویل جو کچھ بھی ہے یہ سائن کروانی ہے. یہ ساری باتیں جی انہوں نے بولی ہیں، اور کچھ اور جملے بھی ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ دو خبریں اور تھیں وہ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں جی. میں نے کو بتا دیا کہ بچوں کو تمام کو اب یہ میسیجز وغیرہ ملے، اور یہ ہے. اچھا، اطلاعات ہیں اس احتجاج کے حوالے سے. جی ہاں. دوسرا پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے پتہ چلا ہے جی. اہم اعلان یہ کیا گیا ہے، حکومت پاکستان نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ جو کسی غیر قانونی افغان شہری کو دکان مکان یا ملازمت دے گا اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی. اس فیصلے کے حوالے سے چاروں صوبوں کو بھی مطلع کر دیا گیا ہے مکمل طور پر. سر ایک نئے ہائی الرٹ نوٹ پر آ گیا کام. تبھی تو رانا ثناء اللہ صاحب جو بھی کچھ بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے جہاں سے دہشت گردی ہوگی اس کمین گاہ کو تباہ کر دیا جائے گا. افغانستان میں جس جگہ دہشت گرد ٹریننگ اور اسلحہ حاصل کرتے ہیں ان کمین گاہوں کو اب تباہ کریں گے. نو بارڈرز. اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ اب وہاں سے کوئی کارروائی کے لیے ٹریننگ نہیں حاصل کر سکے اور نہ ہی پاکستان میں داخل ہو سکتا ہے. ہم اگر کوئی بچ گئی تو اسے بھی تلاش کر کے تباہ کرتے ہیں. ابل تو ہم نے سب تباہ کر دیا. حکومت اور افواج نے فیصلہ کیا جہاں سے دہشت گردی ہوگی اس کمین کو کر دیں گے. تو اس کا مطلب ہے یہ ریاستی پالیسی آ گئی ہے، تو عوام کو ظاہر پتہ ساتھ دینا ہی دینا ہے، بھرپور جواب دیا جائے گا. آخر خیبر پختونخوا والے آج بھی کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان سے بات کریں جنہوں نے یہ نرسری بنائی ہوئی ہے ٹی ٹی پی کی، جن کو پناہ دیتے ہیں. ان کو پناہ دینا چھوڑ دیں تو پاکستان میں امن آ سکتا ہے. یہی کام سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے، یہی کام چین بھی کہہ رہا ہے، یہی کام قطر نے بھی کہا ہے. یہ باتیں سارے کر رہے ہیں. چاہتی تو ریاست بھی یہی ہے، مگر ذرا گراؤنڈ پہ لا کے میرا خیال ہے افغان طالبان سے اس موضوع پر بات ہوگی. سر ان کو لیول ذرا تھوڑا ڈاؤن کریں. ابھی تو بھارت کی طرف سے تھوڑی پڑپڑاہٹ ان کے اندر ہے، تبھی تو نشانے بڑے ایکوریٹ ہیں. انٹیلیجنس تو ساری ہے ہمارے پاس. باقی ہم کمنٹ سیکشن میں آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.